اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کو گناہوں اور جہنم سے ڈرانا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریب اور محتاج لوگوں کی تھی۔ مالدار لوگ جنت کے دروازے پر ہی روک لیے گئے تھے، جبکہ جہنم میں جانے والے لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ ناظرین، اس کے فوائد جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ امیروں کی نسبت فقراء جنت میں پہلے داخل ہوں گے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر دین کو سچے دل سے ماننے والے اور اس پر استقامت اختیار کرنے والے یہی فقراء اور کمزور لوگ ہوئے ہیں۔ دوسرے، جس کے پاس مال کم ہے اس کا حساب بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ کسی کو اس وجہ سے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس مال کم ہے۔ ممکن ہے وہ اپنی نیکی اور تقوی کی بدولت اللہ کے ہاں عظیم المرتبت ہو۔ جو مالدار اپنے مال سے اللہ اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، اسے قیامت کے دن جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا اس میں عورتوں کی اکثریت تھی جو کفر کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، خامد کی ناشکری اور احسان کی ناقدری کرتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر نیکی کرتے رہو، پھر وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز دیکھ لے تو کہتی ہے، میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو اور استغفار زیادہ کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک عقل مند خاتون نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں ہماری اکثریت کیوں ہوگی؟ فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود عقل مند آدمی کی عقل پر غالب آ جاتی ہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا، عقل کا نقصان تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، سو یہ عقل کا نقصان ہے، اور کئی دن نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں روزے چھوڑتی ہو، یہ دین کا نقصان ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں فوائد جو بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ عورتوں کے کثرت سے جہنم میں جانے کا سبب اپنے خامدوں کی ناشکری اور ناقدری ہے، لہذا بیوی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عزت و توقیر کرے اور اس کے حقوق کا صحیح طور پر خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کو اللہ کے حقوق کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کرے گی۔ لہٰذا اللہ کے حقوق کی صحیح ادائیگی کے لیے شوہر کے حقوق کی پاسداری نہایت ضروری ہے۔ عورت کے عقل میں ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر مرد کی نسبت عورت پر جذبات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ محبت و ہمدردی کے یہ جذبات بچے کی ولادت کے کٹھن اور صبر آزما مراحل اور اس کی پرورش کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جذبات کا غلبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، انسانی عقل کے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا پیمانہ بھی اتنا ہی نیچے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاملات میں جذبات براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، شریعت نے وہاں مرد اور عورت کا فرق کیا ہے، جیسے سربراہی، نگرانی، فیصلہ کرنے اور گواہی وغیرہ کے معاملات میں۔ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ شہادت اور گواہی کے سیاق میں ہوا ہے۔ اس کے برعکس یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رضاعت، بچے کے نسب اور دیگر بہت سے معاملات ہیں جہاں صرف عورت ہی کی گواہی معتبر ہے، لہٰذا ان کو ناقص العقل کہنے سے ان کی فروتری اور حقارت نہیں بلکہ ایک فطری فرق کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، تاکہ مرد اور عورت کے دائرہ کار اور حدود کار کی وضاحت ہو سکے۔ عورت کے دین کا نقصان مرد کی عبادت کی باقاعدگی اور تسلسل کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ایام ماہواری میں عورت کی عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے
جبکہ مرد اپنی عبادت تسلسل سے جاری رکھتا ہے۔ اس میں عورت اللہ کے ہاں قصوروار نہیں ہے، کیونکہ ان ایام میں اللہ نے خود عورت سے نماز اور روزوں کو ساقط کیا ہے۔ حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد عورت روزوں کی قضا دے گی، جبکہ اس مدت میں چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ صدقہ اور استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والا کا احسان مند رہنا چاہیے، ناپاسی ناپسندیدہ عمل ہے۔ کسی پر لعنت کرنا کبیرہ گناہ اور جرم عظیم ہے۔ دین سیکھنے کے لیے عورتوں کے لیے کسی اجتماع یا پروگرام کا انعقاد کرنا جائز ہے۔ ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت، جہنم اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں اپنے مشاہدے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کا یہ مشاہدہ چشمدید تھا، یہ آپ کا معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ عمارہ بن خزیمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج یا عمرہ کے سفر میں تھے، تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہم کچھ کوے دیکھ رہے ہیں، ان میں ایک سفید پروں، سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والا کوا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف اس قدر عورتیں داخل ہوں گی جیسے ان کووں میں یہ سفید پروں والا کوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن عورت کی مثال اس طرح ہے جس طرح بہت سارے کووں میں ایک سفید پروں والا کوا ہوتا ہے، یعنی ان میں الگ اور نمایاں یا نادر ہوتا ہے۔ اور بے شک آگ جاہلوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور بے شک عورتیں جاہلوں میں سے ہیں مگر صدقہ کرنے والی اور خامد کی خدمت کرنے والی۔ حدیث نمبر 7۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاسق نافرمان جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسق کون ہیں؟ فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا عورتیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر نہیں کرتی، اور جب آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتی۔ ناظرین اس حدیث کے فوائد: دانا اور عقل مند عورت کبھی جہنم کے راستے پر نہیں چلتی، نادانی اور حکمت سے محرومی ہی جہنم کا موجب ہے۔ کسی محتاج اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اور اپنے خامد کی خدمت اور اس کے حقوق ادا کرنا انتہائی حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ شوہر کی ناراضگی اللہ اور اس کے فرشتوں کی ناراضگی کا باعث ہے، اور شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شوہر کی خدمت اور دلجوئی کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے۔ ناشکری اور بے صبری گناہ کے کام ہیں۔ نعمتوں پر شکر گزاری اور مصیبتوں پر صبر کرنا انتہائی پسندیدہ عمل اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین آج کا ہمارا یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہمارا ہوگا کہ عورتوں کو دین پر استقامت اور عمل صالح کی ترغیب دینا ہے۔